شہباز حکومت نے 1.5 سال موجود رہنے کا فیصلہ کیا ہے، بڑا فیصلہ ہے، لیکن اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ بڑے خطرناک چیلنجز ہیں۔ یہ 1.5 سال حکومت پر ہی نہیں، عوام پر بھی بہت بھاری پڑے گا۔ دیکھیں، ڈالر، مہنگائی، آنے والا بجٹ بڑے چیلنجز میں سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ 2 بڑے چیلنجز ہیں شہباز حکومت کو۔ پہلا، بگڑتی معیشت، اور دوسرے، بڑھتے عمران خان۔ جی ہاں، 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ دیکھیں جی، ہونے والا کیا ہے کہ IMF سے رجوع کیا جا رہا ہے، دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بلاول بھٹو امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو مدد کی کوشش کی جائے گی دونوں سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈالر 200 روپے پہ چلا گیا، اور اگر یہ پیٹرول کی IMF ظاہر ہے کہ کہہ رہی ہے کہ سبسڈیز ختم کریں، پیٹرول کی سبسڈی ختم ہوتی ہے تو پیٹرول پہلے 200 اور پھر 250 فی لیٹر پہ پہنچے گا۔ بجلی کی سبسڈی ختم ہوگی، ایک مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ 22 کروڑ عوام پس کر رہ جائیں گے۔ 40 روز، یہ 40واں روز ہے شہباز حکومت کا، اس میں ڈالر 18 روپے بڑھا ہے صرف 40 روز۔ قرضے، چونکہ ڈالر بڑھا ہے تو قرضوں کا جو حجم تھا وہ 1700 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 40 روز بعد اس حکومت کو آنے میں جلدی تھی کہ حکومت بن جائے، لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ 40 روز بعد آج کابینہ کے اجلاس میں پہلی بار یہ کہا گیا ہے کہ لگژری امپورٹس پر پابندی عائد کی جائے گی، جس میں لگژری کاریں ہیں، موبائل فون ہے، کاسمیٹکس ہے، مگر یہ بہت کم ہے۔ 1 ارب روپے کا اس سے فرق پڑے گا، یہ بہت کم ہے۔ ہمارے پاس جو زر مبادلہ کی سچویشن ہے، ذخائر کی، ہمارے پاس جو ڈالر جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، IMF کے قرضے، تو ہمیں تو بہت زبردست قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پابندیوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ دوحہ میں IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی منت سماجت کی جائے گی، بلاول بھٹو امریکہ میں موجود ہیں، ان کے پاؤں پکڑے جائیں گے کہ جی کچھ ڈالر ہمیں مل جائے۔ اصل مسئلہ یہ کہ سخت فیصلوں کا رد عمل آئے گا۔ رد عمل یہ آئے گا کہ جب ایک ہولناک مہنگائی ہوگی، مطلب یہ مہنگائی چھوٹی موٹی مہنگائی نہیں ہوگی، یہ بلکہ یوں سمجھیں کہ جب یہ مہنگائی ہوگی، سبسڈیز ہٹیں گی پیٹرول پر سے، بجلی پر سے، اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو آٹا، دال، چینی، سبزی، گوشت، ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر چیز، اور یہ بھگتیں گے 22 کروڑ عوام۔ اور عوام کو درس دیا جائے گا کہ جی بجٹ آ رہا ہے، جی آپ بڑے سخت فیصلے کرنے پاکستان کو بچانے کے لیے، تو آپ جناب یہ مہنگائی بھگتیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی نمائندے کتنا بھگتیں گے اس مہنگائی کو، اس بجٹ کو؟ کیا یہ اپنا بجٹ کم کریں گے؟ ہمارے معزز ادارے، بڑے بڑے بجٹ ہیں، ہیوج بجٹ، کیا وہ اپنا بجٹ کم کریں گے؟ کون کون قربانی دے گا؟ اگر مہنگائی 100% بڑھ رہی ہے تو کم از کم ان کے بجٹ بھی تو 25%، 20% کم ہونے چاہیے، یا یہ صرف جھیلنا، یعنی آپ کی انکمپیٹنس 22 کروڑ عوام جھیلے اور کوئی نہیں جھیلے گا، کوئی ادارہ نہیں آئے گا سامنے۔ ویسے تو بڑے محب وطن ہیں اور سب پاکستان پہ جان قربان کرتے ہیں، نہ کوئی ادارہ آئے گا، نہ پارلیمان آئے گی، نہ سیاستداں آئیں گے، غریب عوام جھیلیں گے یہ۔ اچھا دیکھیں جی، دوسرا بڑا چیلنج، جیسے میں نے کہا تھا، عمران خان۔ جی، عمران خان کو روکنا حکومت کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ جس طرح سے وہ اپنا نریٹو پھیلا رہے ہیں، آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ ایک ویو پیدا کر رہے ہیں پورے معاشرے میں، اور اینٹی امریکن نریٹو ویسے ہی بہت جلدی مقبول ہوتا ہے۔ حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے، تو یہ ایک کمزور حکومت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے سخت فیصلے کر سکے گی، یا ان میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ پھر ایک فرق یہ بھی ہے، دیکھیں آئندہ انتخابات آنے ہیں، ان ساری جماعتوں کو، 11 جماعتی جو اتحاد ہے، PDM اور 3 بڑی جماعتیں، ان کو ووٹ لینا ہے عوام سے۔ تو جب آپ اتنی مہنگائی کریں گے، عوام پس جائیں گے، تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا۔ اور اس میں بھی سیاست چل رہی ہے، دیکھیں نا، جتنا کچھ بوجھ ہے سخت فیصلوں کا، عوامی رد عمل کا، وہ نون لیگ پہ جانا ہے۔ زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب تو زبانی جمع خرچ کر کے شاید پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمزور حکومت، اور ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے،
पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत जो है वो बेसाखियों पे आ गई है। पंजाब में अगर हुकूमत कमज़ोर होती है तो वफाक में हुकूमत ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो कमज़ोर हुकूमत है, क्या इतने सख्त फैसले कर सकेगी, और क्या इस कमज़ोर हुकूमत में इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि माशी इकोनॉमिक चैलेंजेस को समझकर फैसले किए जा सकें? एक मुश्किल टास्क है। और बहरहाल मसला ये है कि इमरान खान का, मैं जैसा कह रहा था कि इमरान खान का खौफ है, और उसमें आला सतह पर मुख्तदिर हलकों से राब्ते भी किए गए हैं कि इमरान खान को रोका जाए। तो जिस तरीके से वो जलसे कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च और धरना, इसका बड़ा खौफ है। आज भी इमरान खान में ये सलाहियत बहरहाल मौजूद है, और ये हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि वो इस्लामाबाद में धरना दे सकते हैं, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है। इससे पहले वो 126 दिन का धरना दे चुके हैं। तो पीटीआई में ये सलाहियत मौजूद है कि उनके वर्कर बड़े तगड़े होकर खड़े हो जाते हैं। तो हुकूमत दो तरफा चीज़ों में फंसी हुई है, और एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है जो मुझ पर और आप पर गिरेगा, और कोई इसमें शेयर नहीं करेगा। इनकी नाअहली का बोझ 22 करोड़ अवाम उठाते रहेंगे, और ये गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल देंगे सारी जिम्मेदारी, और अगली हुकूमत जो है वो इन पर डालेगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। देखें आगे क्या होता है। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।